پہاڑ جتنی مشکلات کیوں نہ ہوں، ایک دن میں ختم۔ درود تنجینا اس طرح پڑھ لیں۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات، حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور کبھی بھی آپ کو کسی کا زمانے میں محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ درود تنجینا کے حوالے سے ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے پچھلے ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں نے درود تنجینا کا ایک 7 دن کا عمل بتایا تھا، اور وہ 7 دن کا عمل جو ہے رزق کے لیے بہترین تھا اور ہر حاجت کے لیے بہترین عمل تھا۔ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آج کون سا عمل ہے اور مشکلات کے لیے درود تنجینا کا ایک دن کا جو عمل ہے یہ کس طرح سے ہوگا، کیونکہ ایک دن میں ہم نے یہ عمل کرنا ہے اور ایک دن میں ہی انشاءاللہ تعالی رزلٹ بھی آپ کو مل جائے گا۔ رستے آسان ہو جائیں گے۔ مشکلات کیسی بھی ہوں، کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہوں، اگر آپ اس میں حق کے اوپر ہیں اور وہ آپ کے لیے واقعتاً مشکلات ہیں، آپ کوئی ظلماً کوئی کام نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو ان مشکلات سے ضرور نجات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ عمل یہ یقین رکھیں، اللہ ہی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہی تمام تر مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، انہی کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ہی ساری قوتیں ہیں، اور وہی تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ ہم نے بدر کے میدان کے بارے میں سنا ہوگا، غزوہ بدر کے بارے میں آپ نے سنا یا پڑھا ضرور ہوگا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے تھے، صحابہ اکرام تھے، کفار 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی اور مسلمان 313 تھے، لیکن کفار کو اگر ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو ان کے پاس تمام تر اسلحہ جو اس وقت موجود تھا وہ سارا اسلحہ کفار کے پاس تھا، یعنی اس دور کا جو سب سے بہترین اسلحہ تھا وہ کفار کے پاس موجود تھا۔ لیکن مسلمانوں کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس تو لباس بھی مکمل نہیں تھا، جوتے بھی نہیں تھے کئی لوگوں کے پاس، یعنی وہ ایسی حالت کے اندر وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے تھے۔ اور پھر رات کا وقت جب ہوا، صبح جنگ ہونی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ جو اپنے لیے لگوایا تھا، اس خیمے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور اپنے دامن کو پھیلایا اور اپنے رب سے اپنی تمام تر مشکلات کا اپنے رب کے سامنے ذکر فرمایا اور عرض کی کہ میرے مولا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر آج میں یہاں بدر کے میدان میں آ چکا ہوں۔ اب یہ جو لوگ تھے صحابہ اکرام جو وہاں پر پہنچتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کمائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے ساتھ اس جماعت کو تیار کیا۔ تو اللہ رب العزت کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مشکلات کو رکھا، تو رب کائنات نے اپنی مدد کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا، اور پھر بدر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، اور وہ کفار مشرکین جن کو اپنی طاقت، اپنی تعداد کے اوپر ناز تھا، فخر تھا اور یقین تھا کہ ہم ان بے سر و سامان مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دیں گے، اور پھر منظر یہ نظر آتا ہے کہ وہ 313 جو ہیں وہ فاتح قرار پاتے ہیں، اور 1000 کا جو لشکر تھا اور اس کے پاس جو ہر طرح کا اسلحہ تھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جب یقین کامل ہوتا ہے پھر مشکلات اسی طرح سے حل ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی بھی عمل، یہ وظیفہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کو ہمیشہ کامل رکھیے اور پھر اس وظیفے کو، عمل کو کیجیے۔ اگر یقین کامل رکھ کر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پھر آپ وہ وظیفہ، وہ عمل کریں گے تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے بہت سارے اعمال، وظائف کیے لیکن مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسا آپ کو کہنے کو موقع ہی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے لیے مشکلات اس وقت کھڑی ہو جاتی ہیں جب ہم
وظائف تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین کامل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس وظیفے کو اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ توکل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو واقعتاً ایک دن کا عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پہاڑ جتنی مشکلات ہی کیوں نہ ہو ساری کی ساری ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ یہ جو عمل ہے یہ تمام گھر والے مل کر کریں گے۔ تمام گھر والے وضو کر لیں، جو درود شریف کو پڑھ سکتے ہیں وہ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور پھر آپ نے مل کر 1000 بار درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ 1000 کی تعداد ہے، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جتنی آپ کو مشکلات ہیں، جتنے مسائل ہیں، آپ اس تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں، 5 ہیں تو کوشش کریں ہر فرد 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر سارے افراد جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنا پڑھ لیں، اور جب یہ پڑھ لیا جائے پھر سارے مل کر دعا کریں، اجتماعی دعا کریں، اپنے مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، جو بھی حاجت ہے اس کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں اپنے قرب و جوار میں، جہاں پر بھی کوئی ضرورت مند حاجت مند آپ کو مل جائے تو اس کو آپ نے صدقہ دینا ہے، اور صدقہ آپ کسی بھی صورت میں، نقدی کی صورت میں، راشن کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن کا یہ عمل آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔